اس کے کارندے اپنے کام میں جٹے تھے۔ چند سیکنڈ تک دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے، جس کے بعد شراب کے نشے اور غصے سے نیم پاگل سائن لوگ نے کمرے کے کونے میں دری وہ تیز دھار کلاڑی اٹھا لی جو اس کا باپ یہاں تک لایا تھا اور جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ غصے سے باولا ہوا دوسرے کمرے کی طرف لپکا۔ اس مرحلے پر دونوں کو قابو کرنے والوں نے جان بوجھ کر دونوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وڈا سائیں کو اپنے سر پر کلہاڑا لگنے کا احساس اس وقت ہوا جب اچانک درد کی ایک تیز لہر نے اس کے سارے بدن کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ حملہ سائیں لوگ کی طرف سے اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ ایک ہی وار میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ ارے بابا، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ منشی اور دوسرے دونوں ملازم نے چلاتے ہوئے اس کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے اور اس وقت تک آدم خوروں کی طرح ان کے گرد چکر لگاتے رہے جب تک کہ انہیں وڈا سائیں کے مرنے کا یقین نہ ہو گیا۔ سائن لوگ نے جنونی قاتل کی طرح اپنے باپ کے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی کہ وڈیرا سولنگی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جدید ترین ہینڈی کیمرے سے ساری فلم بنا لی تھی اور اب وہ واپس اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ بڑی فاتحانہ انداز سے اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کیمرے کی طرف دیکھا اور اسے چوم کر دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بظاہر بڑی افراتفری میں قریباً بھاگتا ہوا دوسرے کیمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ارے کیا ہو گیا بیبا، ارے یہ کیا ظلم ہو گیا، سائیں لوگ تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کمرے میں آتے ہی چلانا شروع کر دیا۔ سائیں لوگ کو اچانک ہی جیسے ہوش آ گیا۔ واقعی اس سے بڑا پاپ ہو گیا تھا اور وہ یہاں رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا تھا۔ وہاں شہر میں تو کوئی اور بات تھی، لیکن یہاں اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ خون میں لت پت اس کے باپ کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی تھی۔ اس نے زندگی میں ابھی تک کوئی قتل نہیں کیا تھا، یہ اس کا پہلا قتل تھا، اور مقتول بھی کون؟ اس کا باپ۔ سائیں لوگ سہم گیا۔ بیبا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، یہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی، کسی کو علم نہیں ہوگا۔ بیبا سائیں لوگ تم جاؤ دوسری حویلی میں اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے منشی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ سائیں لوگ کو مہمانوں کی حویلی میں لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، خبردار اسے ناراض ہونے کا موقع نہ ملے۔ ارے جاؤ بیبا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو؟ چلو سائیں لوگ بابا چلو۔ منشی نے حیران پریشان سائیں لوگ کا بازو پکڑا اور اسے دوسری طرف لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سائن لوگ کے ساتھ دوسری حویلی میں موجود تھے۔ یہ حویلی وڈیرا سولنگی کے انتہائی خاص مہمانوں کے لیے مخصوص تھی، جہاں اس کے تمام ملازم بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہاں بہت کم لوگوں کو داخلے کی اجازت تھی۔ اس حویلی پر جنگل میں منگل والا محاورہ بالکل صادق آتا تھا۔ سندھ کے اس دور دراز گوٹھ میں جہاں لوگوں کو زندگی کی عام سہولتیں بھی ڈھنگ سے میسر نہیں تھیں، جہاں کسی خوش قسمت دیہات تک ہی سڑک جاتی دکھائی دیتی تھی، ورنہ میلوں کچے پکے راستوں پر چلنے کے بعد لوگ گھروں تک پہنچا کرتے تھے اور ضروریاتی زندگی کے حصول کے لیے بھی انہیں اس طرح میلوں پیدل سفر کرنا پڑتا تھا۔ ایسے علاقے میں یہ حویلی اپنے دامن میں کسی بھی 5 اسٹار ہوٹل کی تمام سہولتوں سے لیس تھی۔ یوں تو ایم پی اے ہونے کے ناطے وڈیرا سولنگی کے گاؤں تک بجلی کی خصوصی سپلائی بحال رہتی تھی اور اپنے اثر و رسوخ اور دھونس دھاندلی سے اس نے ناقابل یقین سہولتیں حاصل کر رکھی تھی، لیکن اس حویلی میں تو بطور خاص اس کا اہتمام کیا گیا تھا کہ یہاں 24 گھنٹے بجلی کی سپلائی بحال رہے، جس کے لیے 3 مختلف ٹرانسفارمروں سے براہ راست لائنیں یہاں تک لائی گئی تھیں تاکہ ایک لائن پر بجلی آف ہونے کی صورت میں متبادل سپلائی بحال رہے۔ وڈیرا سولنگی نے ڈیزل جنریٹر اس کے علاوہ رکھا ہوا تھا، جس میں آدھے گاؤں کو بجلی پہنچانے کی استعداد موجود تھی۔ منشی نے سائیں لوگ کو یہاں خاص مہمان کی حیثیت سے اس مہمان خانے کے مینیجر کے حوالے کیا تھا، جو سائیں لوگ کو ایک لگژری کمرے تک لے آیا، جس کے دروازوں پر ننگی تصاویر نے سائیں لوگ کو تھوڑی دیر پہلے کے سارے واقعات ہی بلا دیے اور اس پر دوبارہ شراب کا نشہ سوار ہونے لگا۔ شام گئے تک سائیں لوگ آرام دہ پلنگ میں دھنسا ٹھنڈے کمرے کے ماحول میں مست رہا۔ شام ڈلے اسے وڈیرا سولنگی کی طرف سے پیغام ملا کہ رات کے کھانے پر وہ اس سے ملاقات کرے گا۔ شام ڈلے جو ویٹرس سائیں لوگ کے لیے بیئر لے کے آئی تھی
اسے دیکھ کر سائن لوگ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی گوٹھ میں موجود ہے۔ ایسی قاتلہ تو اس نے شہر میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کافی دیر تک وہ سائن لوگ کے اعصاب پر سوار رہی، پھر جس طرح ٹہلتی ہوئی آئی تھی اسی طرح واپس لوٹ گئی۔ اس کے سامنے بڑی اسکرین کا ٹی وی موجود تھا جس کا رابطہ چھت پر رکھی ہوئی بڑی ڈشوں سے تھا، اور یہاں سائن لوگ کے لیے 60-70 سے زیادہ بین الاقوامی چینل دیکھنے کی سہولت موجود تھی۔ اس نے ریموٹ پکڑا اور یکے بعد دیگرے اسے دباتا چلا گیا۔ واہ وڈیرا سائیں واہ، تم نے تو جنگل میں منگل بنا دیا ہے۔ بے ساختہ اس نے دل ہی دل میں وڈیرا سولنکی کو خراج تحسین پیش کیا اور ایک یورپی چینل پر موجود برہنہ لڑکیوں پر نظریں جما دی جو اس کی آنکھوں کے راستے اب اس کے دل و دماغ پر قابض ہو رہی تھیں۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔